بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادئ العربیہ حصہ نحو سوال نمبر 94۔ فی کم موضع یجب کسر حمزۃ ان، کتنے موارد میں حمزے کے کسرے کو حمزہ دینا واجب ہے؟ کتنے موارد میں ان کے حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے؟ یہ ہو گیا کوشچنس۔ اب آنسر 94۔ یجب کسر حمزۃ ان فی ثمانیۃ مواضع، ان کے حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے 8 موارد میں۔ نمبر 1، اذا وقعت ابتداء، جب ان واقع ہو ابتدائے کلام میں تو ہم ان کے حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کی ابتدا جملے سے کی جاتی ہے، مفرد سے نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا ان پڑھنا ضروری ہے۔ نحو جیسے ان اللہ غفور، تحقیق کی اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں ان پڑھا چونکہ کلام کی ابتدا ہو رہی ہے اور ابتدا جملے سے ہوتی ہے۔ ان نے اللہ کو نصب دیا، نصب کی علامت فتحہ ہے، یعنی تنوین نہیں آ سکتی ہے چونکہ الف لام اللہ پہ داخل ہے۔ تنوین اور الف لام ضد ہے، تو اللہ ان کے لیے اسم ہے، غفورن اس کی خبر ہے، اور غفورن کے مرفوع یعنی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ را کے اوپر تنوین کی صورت میں ضمہ ہے۔ دوسرا مورد، اذا حکیت بالقول، جب حکایت کیا جائے قول کے ذریعے تو اس صورت میں ان پڑھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی لفظ قول ان سے پہلے واقع ہو، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو یا نہی ہو یا جہت ہو یا مصدر ہو یا اسم فاعل ہو، لفظ قول ان سے پہلے واقع ہو جائے تو پھر ان کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول کے لیے مقولہ بنے گا، اور قول کے مقولہ کے لیے جملے کا ہونا ضروری ہے۔ مفرد قول کے لیے مقولہ واقع نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا کیا ہے؟ ان پڑھنا ضروری ہے۔ قلت، میں نے کہا، ان کا تحقیق کی تو ودود مہرباں ہے۔ مہرباں ہے ایک معنی، دوسرا معنی یعنی محبت کرنے والا ہے۔ اچھا، تو قلتو دیکھو، قال یقول سے قلتو متکلم کا صیغہ ہے، اس کے بعد ان واقع ہو گیا، لہٰذا ان کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے، اور ان حروف مشبہہ بالفعل کا اس کے لیے اسم، اور یہ ضمیر ہے، ضمیر پہ عامل کا اثر نہیں ہوتا ہے، ودودن اس کی خبر ہے۔ یہ 2 موارد ہو گئے۔ تیسرا مورد آپ کو بیان کرتے ہیں، اذا وقع جوابا لقسم، جب کیا ہے؟ ان واقع ہو جواباً، جواب واقع ہو، کس کے لیے؟ لقسم، قسم کے لیے، لم یذکر فعلہ، ایسے قسم کے لیے جس کے فعل قسم کو ذکر نہیں کیا گیا ہو، او ذکرہ، یا ایسے قسم کے لیے جواب واقع ہو جس کے فعل قسم کو ذکر کیا گیا ہو۔ وکان خبرھا، اور ان کی خبر ہو مقترنا، ملی ہوئی ہو، باللام، لام کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ان کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ نحو جیسے واللہ ان الصدیق کا مخلص، خدا کی قسم، ان صدیق کا، تحقیق کی تیرا دوست، مخلص، مخلص ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ان واللہ، واو قسم، اللہ مقسم ہے، اس سے قسم کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ ان جواب قسم واقع ہو رہا ہے،
لہٰذا حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے، انا نہیں پڑھ سکتے، انا پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کا جواب ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، انا پڑھیں گے تو وہ جملہ جواب واقع ہوگا، لیکن انا پڑھیں گے تو تاویل بمصدر ہو کر مفرد کے حکم میں چلا جائے گا۔ تو یہاں کیا ہے؟ اقسم واللہ ان صدیقک مخلصن، کیا ہے؟ فعل قسم کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، صدیقہ مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کے لیے اسم، مخلصن اس کی خبر، مخلصن اسم فاعل ہے، کس سے؟ باب افعال سے، صیغہ مفرد مذکر ہے، اور مخلصن خبر ہے، مرفوع ہے، چونکہ نہ اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے۔ اچھا، ترکیب اوپر والی ترکیب کی طرح بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُقْسِمُ بِنَفْسِي إِنَّنِي لَأُكَافِئَنَّكَ، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ تحقیق میں لَأُكَافِئَنَّ، میں ضرور بضرور تجھے جزا دوں گا، انعام دوں گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں فعل قسم کو کیا کر دیا؟ ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اقسمو ہے، تو جواب قسم کیا ہے؟ اننی واللہ اقسم بنفسی، خدا کی قسم، اقسم بنفسی میں اپنے نفس کی ذات کی قسم کھاتا ہوں، اننی تحقیق کی لأکافئنک میں تجھے جزا دوں گا، یعنی انعام دوں گا۔ اب یہاں کیا ہے؟ اقسم فعل قسم مذکور ہے، اور یہاں بھی انا کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے، چونکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر اقسم فعل قسم کے لیے جزائے قسم، جواب قسم واقع ہو رہا ہے، اور جواب قسم کا جملہ ہونا ضروری ہے۔ انا پڑھیں گے تو جملہ ہوگا، اگر آپ انا پڑھیں گے تو یہ قسم کے لیے جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل، نون وقایہ یا متکلم اس کے لیے اسم ہے، لام تاکید، اکافئ یہ مفرد متکلم فعل مضارع سے ہے، لام کیا ہے؟ تاکید ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ نون تاکید بھی لگا ہے، تاکید در تاکید ہو گئی، اور کیا ہے؟ اندر ضمیر ہے متکلم کی، انا ضمیر پوشیدہ ہے، وہ اکافئ انا کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے کا، اس کے لیے مفعول، پھر یہ فعل و فاعل مفعول مل کر انا کے لیے خبر، پھر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر اقسم فعل قسم کے لیے جزائے قسم ہے۔ اچھا آگے چلیں، 3 ہو گئے مورد، اب چوتھا مورد آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اذا وقعت خبرا عن اسم عین او صفۃ له، جب انا خبر واقع ہو کسی بھی اسم عین سے، یعنی اسم عین کیا ہو؟ مبتدا ہو، انا اس کے لیے خبر واقع ہو، او صفۃ له، یا انا صفت واقع ہو کس کے لیے؟ اسم عین کے لیے، تو پھر انا کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے، چونکہ اسم عین کی خبر جو ہے وہ جملہ ہوا کرتی ہے۔ اچھا، نحو جیسے المدرسۃ انہا منار التہذیب، مدرسہ تحقیق کی، مدرسہ تہذیب کی جگہ ہے، تہذیب کا محل ہے، محل تہذیب ہے، یہاں سے تہذیب اور ادب انسان کو ملتی ہے۔ اچھا، اب المدرسہ تو کیا ہے؟ اسم عین ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر المدرسۃ اسم عین کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں انا کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل، ہا اس کے لیے اسم، منار التہذیبی یہ مضاف الیہ مل کر انا کے لیے خبر، پھر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر المدرسۃ مبتدا کے لیے خبر۔ اچھا،
یہ تو ہو گئے اسم عین سے انا خبر واقع ہونے کی صورت میں. وسمعت خطیبا انہ امیر الخطباء، میں نے سنا ایسے خطیب کو کہ جو کہ کیا ہے، انہ تحقیق کی وہ خطیب امیر الخطباء، یہ خطباء کے امیر. اب کیا ہے یہاں خطیباً اسم عین ہے اور یہ موصوف واقع ہو رہا ہے. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر خطیباً کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے. کیسے؟ انہ حروف مشبہ بالفعل ہو اس کے لیے اسم، امیر مضاف، خطبائی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پورا جملہ خطیباً اسم عین کے لیے صفت ہے. پھر صفت موصوف مل کر سمعت کے لیے مفعول بھی ہے. یہاں کیا ہے، خطیباً اسم عین ہے تو ظاہری بات ہے اسم عین مبتدا واقع ہونے کی صورت میں اس کی خبر جملہ ہونا ضروری ہے. مفرد سے خبر نہیں دیا جا سکتا ہے، تو یہاں موصوف واقع ہونے کی صورت میں مفرد اس کے لیے صفت واقع نہیں ہو سکتا ہے بلکہ جملہ واقع ہو سکتا ہے. لہٰذا انہا پڑھنا ضروری ہے. کتنے موارد ہو گئے؟ 4. اب 5واں مورد آپ کو عرض کر رہا ہوں. اذا وقعت فی موضع الحال، جب پہ انہا واقع ہو کہاں؟ حال کی جگہ میں. یعنی انہا اپنے اسم و خبر سے مل کر کسی کے لیے حال واقع ہو تو پھر اس صورت میں انہا پڑھنا ضروری ہے. نحو جیسے قصدتہ، میں نے اس کا قصد کیا، اس کا ارادہ کیا. وَإِنِّي وَحَالًا میں تحقیق کی میں واثق اطمینان رکھتا ہوں بمروءتہ اس کی عدالت پر اور اس کے کیا ہے مروت پر میں اطمینان رکھتا ہوں. اب دیکھو قصدتو فعل و فاعل ہو اس کے لیے مفعول ہے، واو حالیہ ہے. ہاں انہ حروف مشبہ بالفعل، یا متکلم اس کے لیے اسم ہے، واثقن اس کی خبر ہے. پھر آگے جا کے باجار مروعتی مجرور، مروعتی مضاف ہی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر متعلق واثقن ہو جائے گا. پھر واثقن خبر انہ، پھر انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کیا ہے؟ قصدتہ کے ضمیر مفعول ہو سے کیا ہے؟ حال ہے. اور یہاں واو حالیہ ہے. آگے چلیں. اب کیا ہے آپ کو بیان کرنا ہوں چھٹا مورد. چھٹا مورد کیا ہے؟ اذا وقعت فی سطر صلۃ الموصول، جب انہ واقع ہو موصول کے صلے کے ابتدا میں صدر میں واقع ہو تو پھر انہ کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے. نحو زارنی الذی انہ کریم، ہاں اس شخص نے مجھ سے ملاقات کی یا میری زیارت کی. انہ کریم تحقیق کی جو شخص کیا ہے؟ کریم ہے. اب زارا فعل نون وقایا یا اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یا متکلم مفعول بھی ہے. الذی اسم موصول ہے اور کیا ہے؟ انہ دیکھو موصول کے صلے کے صدر میں واقع ہو گیا، لہٰذا اس کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے چونکہ موصول کا صلہ جو ہے ہمیشہ جملہ ہوا کرتا ہے اور مفرد صلہ واقع نہیں ہو سکتا ہے. انہ پڑھیں گے تو ناول و مصدر ہو کر مفرد میں جائے گا، لہٰذا انہ پڑھنا ضروری ہے. انہ حروف مشبہ بالفعل. اچھا ہو اس کے لیے اسم ہے، کریم اس کی خبر. پھر انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر الذی کے لیے موصول، صلہ موصول مل کر زارا کے لیے فاعل ہیں. اچھا یہ کتنے موارد ہو گئے؟ 6. اب 7واں مورد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اذا وقعت بعد علی الاستفتاحیۃ، جب انہ واقع ہو علی استفتاحیہ کے بعد، وحیث و اذ اور حیث کے بعد واقع ہو اور اذ کے بعد واقع ہو تو پھر انہ کے حمزے کو کسرہ دینا واجب ضروری ہے. اب علی کہا، علی وہیں یعنی علی استفتاحیہ، وہیں علی جو تنبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہیں علی ہے. آپ پریشان مت ہو جائیں. علی یعنی اس کا مطلب ہے آگاہ ہو جاؤ. وہیں
علائے تنبیہیہ ہے، یہاں انہوں نے استفتاحیہ کہا ہے، کوئی اور علا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور حیثو اور اس کے بعد جو انا آتا ہے اس کو بھی کسرہ دینا ضروری ہے۔ نحو الا ان العلماء مصابیح الامتی، آگاہ ہو جاؤ کہ تحقیق علماء امت کے چراغ ہیں۔ اب علائے استفتاحیہ ہے، اس کے بعد انا پڑھنا ضروری ہے، چونکہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہمیشہ جملہ آتا ہے، مفرد علا کے بعد نہیں آ سکتا ہے، چونکہ تنبیہ جملے پہ کی جا سکتی ہے، مفرد پہ نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا انا پڑھنا، حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ انا حروف مشبہہ بالفعل، العلماء اس کے لیے اسم، مصابیح مضاف، الامتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر انا کے لیے خبر ہے۔ یہ تو علائے استفتاحیہ کے بعد انا واقع ہو جائے اس کی مثال ہے۔ اب آگے چلیں، حیثو کی مثال دیں گے۔ وَإِنزِلْ، تو اتر جا، حیثو ان الامن مستتب، اس جگہ جہاں امن و امان برقرار ہو، جہاں امن و امان برقرار ہو اس جگہ تو اتر جا۔ اب دیکھو حیثو کے بعد انا واقع ہو گیا، لہٰذا کیا ہے، اس کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیثو جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے، مفرد کی طرف اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسرہ دیں گے تو پھر جملہ بنے گا اور حیثو کا اضافہ ہونا صحیح ہو جائے گا۔ انا حروف مشبہہ بالفعل، انزل فعل امر ہے، حیثو ظروف میں سے ہے اور مکان کے لیے آتا ہے۔ انا حروف مشبہہ بالفعل، الامن اس کے لیے اسم ہے، مستتب یہ اس کی خبر ہے۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر حیثو کے لیے مضاف الیہ ہے۔ آگے چلو، اب اس کی مثال دیں گے۔ وَتُب اِذ، دوسری مثال میں حیثو کے بعد انا واقع ہو گیا تھا، لہٰذا حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ اب اس سے تیسری مثال میں وَتُب اِذ وَإِنَّ اللَّهَ رَاحِمٌ، تو توبہ کر، اِذ چونکہ جبکہ ان اللہ راحم، اللہ تبارک و تعالی تحقیق کہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس کے بعد انا کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے، چونکہ اس جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے، مفرد کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تب فعل امر ہو گیا، از یہ بھی ظروف میں سے ہے اور زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا حروف مشبہہ بالفعل، اللہ اس کے لیے اسم، راحم اس کی خبر، پھر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس کے لیے مضاف الیہ۔ اب رہ گیا آخری یعنی 8واں مورد جہاں حمزے کو کسرہ دے کے پڑھنا ضروری ہے۔ بعد حتی الابتدائیتی، اس حتیٰ کے بعد جو ابتدائی ہے، یعنی حتائی ابتدائیہ کے بعد انا آ جائیں تو پھر اس کے حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے، یعنی فتحہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے نحو مرض زید، زید مریض ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ انہم تحقیق وہ لوگ لا یرجونہ اس کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ مرض فعل زید اس کے لیے فاعل ہے، حتیٰ دیکھو ابتدائیہ ہے اور اس کے بعد انا واقع ہو گیا، چونکہ حتیٰ ابتدائیہ کے بعد جو آتا ہے وہ جملہ آتا ہے، انا پڑھیں گے تو تاویل و مصدر ہو کر مفرد ہو جائے گا اور درست نہیں ہے، لہٰذا حمزے کو کسرہ دینا ضروری ہے۔ انا حروف مشبہہ بالفعل، ہم اس کے لیے اسم، لا نافیہ، یرجونا فعل و فاعل، ہو اس کے لیے مفعول، پھر یہ لا یرجونا اپنے فاعل مفعول سے مل کر انا کے لیے خبر۔ حاضر فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے، حلت انا محل الجملۃ، ہاں انا حلول کرتا ہے، واقع ہوتا ہے محل الجملۃ جملے کی جگہ میں، فی کل ما سبق ان تمام موارد میں جو گزر گئے، من الامثال مثالوں میں سے، فلا یمکن تاویلها بمصدر، پس جب آپ نے انا پڑھا
تو اس ان کو تاویل کرنا ممکن نہیں ہے مصدر میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان واقع ہوتا ہے جملے کی جگہ میں، یعنی اپنے اسم و خبر سے مل کر ان جملے کی جگہ میں ہے، اور اس کو جملہ کہیں گے فی کل ما، ان تمام چیزوں میں، سبق جو گزر گئے، کس میں سے گزر گئے، کن چیزوں میں سے، من الامثال مثالوں میں سے، فلا یمکن تاویلها بمصدر، پس ان مثالوں کو تاویل کرنا مصدر میں ممکن نہیں ہے، چونکہ آپ نے ان پڑھا ہے تو ان جملے کی جگہ میں واقع ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔